الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ اسلام اور سائنس، نئی اور یونیک معلومات کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اور یہ بات ہم پچھلے سلسلوں میں ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اور نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ انسان بہترین کریشن ہے، ہیومنز آر دا بیسٹ کریشن، اور جتنے بھی یہ دوسری مخلوقات ہیں یہ ہیومنز کو کمفرٹ دینے کے لیے، ہیومنز کو سرو کرنے کے لیے ہیں، اور ہیومنز یعنی انسان وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہے۔ اب یہ تو ہم نے بات کر دی کہ یہ سب مجھے نفع دینے کے لیے ہے، لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ زمین پر صرف ہم انسان نہیں بستے۔ دس از ویری امپورٹنٹ، اور آج ہمارا یہی موضوع ہوگا کہ زمین پر صرف انسان نہیں بستے بلکہ بہت سی مخلوقات ہیں زمین پر، اور مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ یہ حدیث پاک کا ایک سینٹنس میں نے لیا، مکمل حدیث پاک انشاءاللہ سلسلے کے کچھ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے، یہ زمین ایک بہت بڑی جگہ ہے۔ ارتھ از اے تھنگ وچ وی آل ہیو ان کامن۔ زمین پر رہنے والی ساری مخلوقات یہ اسی زمین پر رہتی ہے، بلکہ دیکھا جائے تو انسان کی تو تعداد ہی بہت کم ہے، دیگر جاندار پودے ان کی تو تعداد بہت زیادہ ہے، اور جانوروں کی اب تک 15 لاکھ سے زیادہ سپیشیز یعنی اقسام دریافت ہو چکی ہیں، اور امید ہے 50 لاکھ سے زیادہ دریافت ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر سال 10,000 نئی قسم کے جانور دریافت ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تک 40,000 مختلف اقسام کی مچھلیاں وہ دریافت ہو چکی ہیں، 10,000 سے زیادہ پرندوں کی اقسام دریافت ہو چکی ہیں، اور اتنی بڑی دنیا میں یہ مخلوقات بستی ہیں۔ اور بطور اشرف المخلوقات we are responsible. With the authority there comes a responsibility. اگر کسی کو کوئی عہدہ ملے تو اس عہدے کے ساتھ اس پر ویسی ہی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ So with that authority we have some responsibility. ہمارے اوپر کئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور پرابلم تو بہت زیادہ ہے، یعنی مسئلہ تو ہے جو دیگر مخلوقات ہیں۔ کیسے؟ Science estimates that 150 to 200 species of plants, insects, birds and mammals become extinct every 24 hours. ہر 24 گھنٹے میں 150 سے 200 قسم کے پودے یا کیڑے یا پرندے یا دیگر جانور وہ دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر 24 گھنٹے میں 150 سے 200 قسم کے مختلف نسل کے پودے، انسیکٹس دنیا سے ختم ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو نیچرل ریٹ ہے، ایک تو فطرتی عمل ہے کہ اس جانور نے دنیا سے یا پودے کی نسل نے دنیا سے ختم ہونا ہے، ایک فطرتی ریٹ ہے۔ یہ جو ریٹ میں نے بتایا یہ اس سے 1000 گنا زیادہ تیز ہے، یعنی اگر اس جانور کی نسل نے 10 سال بعد ختم ہونا تھا تو وہ 1 سال کے اندر ختم ہو رہی ہے۔ Why? Due to human intervention. انسانی رویوں کی وجہ سے۔ چیتا سنا جانور کا نام آپ نے؟ بہت تیز بھاگتا ہے، یاد رکھیے چیتاز آر دا فاسٹسٹ لینڈ اینیملز ان دا ورلڈ۔ چیتا دنیا کے اندر خشکی میں سب سے زیادہ تیز دوڑنے والا جانور ہے۔ اس کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں نا سافٹ ہوتی ہیں، اس کے جو کلاز ہوتے ہیں، جو اس کے پنجے ہوتے ہیں، ان کی ایسی ساخت ہوتی ہے کہ یہ بہت تیز بھاگتا ہے۔ اور پچھلے 50 سالوں میں چیتا دنیا کے 13 ملکوں کے اندر ناپید ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ زیادہ تر یہ ایسٹ افریقہ میں پایا جاتا ہے، اور اپنے فطرتی گھر سے 90% چیتے ختم ہو چکے ہیں۔ صرف 7500 سے 10,000 چیتے اس وقت جنگلات میں رہتے ہیں۔ These are some estimates. These are some alarming statistics. انسانی رویوں کی وجہ سے زمین کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے، یہ جانور تو لاکھوں سالوں سے زمین پر رہ رہے ہیں، ایک خاص پیٹرن سے ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ انڈے، بچے، گھونسلہ، کچھاریں، جنگلات،
माइग्रेशन, इन जानवरों ने तो कभी फैक्ट्रियां नहीं लगाई जिससे काला धुआं निकलता होगा, इन जानवरों ने कभी गाड़ियां नहीं चलाई जिनके इंजन खराब होंगे और जिनसे काला धुआं निकलता होगा, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो इन जानवरों ने नहीं लगाए जिनसे गंद निकलता है और दरियाओं को और समुद्रों को पॉल्यूट करता है, गंदा करता है। इनका तो खास अंदाज है और ये रहते चले जा रहे हैं। ये कौन कर रहा है? वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दिस, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डैमेज। And 33 different researchers are telling us that the biggest threat to the planet in thousands of years is climate change. ये जो मौसमी तब्दीलियां हैं हजार साल के अंदर, ये एक इतना बड़ा थ्रेट है जमीन को कि हजारों सालों में ऐसा थ्रेट जमीन पे नहीं आया। कुछ हमारे कान अलर्ट नहीं हो रहे, हमें अलार्मिंग बेल्स नहीं शायद आ रही। सन 2018 में सिंध के शहर नवाबशाह के अंदर 30 अप्रैल को दर्जा हरारत 50.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में अप्रैल के महीने में इतना ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड नहीं किया गया जब से वेदर फोरकास्ट का निजाम शुरू हुआ है। वी आर विटनेसिंग 2.1% इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर सिंस प्री इंडस्ट्रियल एरा, यानी जब से सनतें लगी बहुत ज्यादा उससे पहले से अब तक हमने 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा टेम्परेचर हो गया। यानी बिलफर्ज अगर पहले 10 डिग्री था अब 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। जमीन गर्म हो रही है और 3 से 4 डिग्री मजीद गर्म हो जाएगी। जो बड़ी उम्र के अफराद ये सिलसिला देख रहे हैं वो मुझे बताएं, क्या ये अंदाज आपने पहले देखा था? हैव यू सीन दिस थिंग? गर्मियां शदीद हो रही हैं और सर्दियां सुकड़ रही हैं और इस क्लाइमेट चेंज के, इस मौसमी तब्दीली के असरात क्या मुरतब हो रहे हैं आपके सामने। मोर ड्राउट्स इन ड्राउट प्रून एरियाज, मोर रेन्स इन रेनी एरियाज, मोर एक्सट्रीम वेदर। जहां पहले कहत पड़ते थे वहां कहत ज्यादा पड़ रहे हैं, जहां पहले बारिशें होती थी वहां शदीद तूफान आ रहे हैं, साइक्लोन्स, हरिकेन्स, ऐसे ऐसे समुद्री तूफान आ रहे हैं आज दुनिया के अंदर। आप देखिए एक्सट्रीम वेदर है, ज्यादा कहत है, ज्यादा सैलाब है। और जब ये दर्जा हरारत बढ़ता है तो जो बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, ये बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स पड़े हुए हैं और इन ग्लेशियर्स के अंदर जब गर्मी पड़ती है तो ये ग्लेशियर पिघलते हैं और इस बर्फ के पिघलने से पानी जो है वो हमारे समुद्रों में आता है और फिर उसको हम यूज करते हैं। अब ये बर्फ ज्यादा तेजी से पिघलना शुरू हो जाती है जब ज्यादा गर्मी होती है। और क्लाइमेट चेंज की वजह क्या है? इंडस्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। ये धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इस तरह की इसके अंदर गैसेस होती हैं और ये समझ लीजिए कि ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस एक ग्रुप है गैसेस का, ये मुख्तलिफ गैसेस का ग्रुप है जो सूरज की गर्मी को हवा में ही रोक लेता है, नीचे नहीं आने देता, ट्रैप कर लेता है। यानी यूं समझिए कि ये गैसेस आ गई, इन्होंने सूरज की गर्मी को ट्रैप कर लिया, अब ये गर्मी मजीद बढ़ जाती है। इसी तरह एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहा है जो इंसानी रवैयों की वजह से जमीन के अंदर डैमेज कर रहा है वो है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है? जिस तरह आप किसी डबल रोटी को या रोटी को या खाने की चीज को मिट्टी के ऊपर रखें तो थोड़ी देर बाद वो चीज खुद ब खुद मिट्टी बन जाती है, मिट्टी के साथ उसका रिएक्शन होता है, बैक्टीरियाज आते हैं और उसको डिग्रेड कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, उसको डिके कर देते हैं और वो मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाती है। ये प्लास्टिक बड़े अरसे तक भी मिट्टी पर पड़ा रहे, ये डिकम्पोज नहीं होता। बल्कि ये कहा जाता है कि अगर ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की जो पुरानी वैलीज हैं, पुरानी तहजीबें, इंडस वैली मिली है, हजारों साल पुरानी तहजीबें, वहां पर भी अगर प्लास्टिक बैग होता जिसको आप उर्दू में शापर कहते हैं, तब भी आज तक वहां से सर सर की आवाज आ रही होती और इसने डिकम्पोज नहीं होना था। कैन यू इमेजिन कि 9 मिलियन 90 लाख टन प्लास्टिक सालाना समुंदर में फेंका जाता है। और ये प्लास्टिक बैग जिसको शॉपर कहते हैं, ये जब समुंदर के ऊपर तैरता है ना तो ये जेलीफिश की तरह लगता है जो मछलियों की और कछुए की खुराक होती है। ये इस प्लास्टिक बैग को अपनी खुराक समझ के खा लेते हैं और जब ये खा लेते हैं ये इनकी खाने की नाली में फंस जाता है। जब ये फंस जाता है तो ये कुछ और नहीं खा सकते, सिसक सिसक कर मर जाते हैं भूख की वजह से। एक अंदाजे के मुताबिक
UK میں اگر 3 مچھلیاں پکڑی جائیں تو اوسطاً، ظاہری بات ہے یہ 100% تو نہیں ہوگا، اوسطاً 3 مچھلیوں میں سے 1 مچھلی کے پیٹ میں سے یہ پلاسٹک کی چیزیں نکلتی ہیں۔ اور اگر یہی طریقہ کار رہا تو سن 2050 میں سمندروں کے اندر مچھلیاں کم ہوں گی اور پلاسٹکس زیادہ ہوں گے۔ What we are doing? Do we have a responsibility? کیا ہماری کوئی ذمہ داری ہے؟ Earth is the thing we all have in common. زمین پر صرف ہم نہیں ہیں، کتنی قسم کے جاندار رہتے ہیں، ابھی ہم نے ڈسکس کیا، ساری مخلوقات کا یہی گھر ہے۔ اور اب وہ حدیث پاک سنیے جس کا ایک حصہ شروع میں نے آپ کو سنایا تھا۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مخلوق خدا کا کنبہ ہے اور اللہ کو سب سے پیارا وہ ہے جو اس کے کنبے سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو دین اسلام میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت سے برستی ہوئی پھولوں کی برسات ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اور جانوروں کے حوالے سے تو all rights are defined، جانوروں کے حوالے سے تو ایک ایک بات بیان کی گئی۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ، 286 آیات ہیں اس کی، اور بھی کئی دوسری صورتیں، مویشی کے نام پہ، شہد کی مکھی، چونٹی، سپائڈر، ہاتھی کے نام پر۔ اور یہ جو صورتوں کے نام جانوروں کے نام پر ہے، ظاہری بات ہے یہ اسلوب، یہ طریقہ حکمت سے خالی تو نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں بہت سے جانوروں کا تذکرہ ہے، جس میں اونٹ ہے، کیمل ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، سانپ ہے، ویل ہے، لومڑی ہے، بندر ہے۔ اور وہ حدیث پاک کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ وہ ایک عورت تھی، اس نے بلی کو باندھ دیا، اب نہ تو وہ کھانا ڈالتی تھی اس کو، نہ کھولتی تھی کہ خود جائے سرچ کر کے کھانا کھا لے، تو اس کے اس ظلم کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو دیکھیے قرآن is recognizing animals as community۔ ارشاد ہوا زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے اور نہ ہی اپنے پروں کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ ہے مگر وہ تمہاری جیسی امتیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ حیوانات تمہاری طرح اللہ کو پہچانتے ہیں، اسے واحد و یکتا جانتے ہیں اور اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ریکگنائزڈ ایز اے کمیونٹی۔ اسلام میں بل فائٹنگ کی اجازت نہیں ہے، مرغوں کی لڑائی کی، کتوں کی لڑائی کی، جانوروں کو نشانہ کے طور پہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک ایسا بھی دور تھا کہ جانور کھڑا ہوتا تھا، اس کے جسم کا جو حصہ چاہیے ہوتا تھا جا کے وہ حصہ ہم اتار لیتے تھے، باقی جانور تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا۔ اگر کسی جانور کا مالک مر جاتا، اس کے جانور کو اسی قبر کے ساتھ جا کے باندھ دیتے تھے، نہ اس کو کھانا دیتے تھے، نہ پینے کو کچھ دیتے تھے۔ وہ مالک تو مر گیا، وہ جانور بھی ساتھ سسک سسک کر مر جائے گا۔ اب یہ دین اسلام نے اس کے رائٹس ریکگنائز کیے۔ دیکھیے کسی نے خواب میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ نے جواب دیا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا مغفرت کا کیا سبب بنا؟ فرمایا ایک مکھی سیاہی انک پینے کے لیے میرے قلم پر بیٹھ گئی، میں لکھنے سے رک گیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو کر اڑ گئی، یہ سبب بنا مغفرت کا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جانور ہر طرح سے دین اسلام ان کی سیکیورٹی اور ان کی ویلفیئر کا سبق دیتا ہے، اور جانور کو استعمال کرنا یعنی جانور کا جو پرپز ہے کہ گوشت اس سے حاصل ہوتا ہے، اس کا بھی جو اسلامی طریقہ ذبیحہ ہے، دا مسلم سلاٹر، دس از دا بیسٹ اینڈ موسٹ ہیومین، یہ سب سے بہترین ہے۔ جانور کو تکلیف نہیں اس سے زیادہ ہوتی، یہ ریسرچز ہے، ہمارے پاس بھی ریسرچز پڑی ہوئی ہیں کہ جانور کو جو اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے عجیب قسم کے طریقے ہیں۔ الیکٹرک شاک ہوتا ہے جانور کے ماتھے پہ مارتے ہیں، وہ ایک دم سا مدہوش سا ہو جاتا ہے، پھر اس کو کاٹ لیتے ہیں۔ کسی جگہ پر جانور کو الٹا کرتے ہیں، اس کے سینے پہ ایک چیرا ڈال کے اس کا دل ہی نکال لیتے ہیں۔ کہیں پر جانور کو کرنٹ لگا کے مارا جاتا ہے، کیسے کیسے طریقے ہیں۔ اور وہ جانور کے جسم کے اندر گوشت کے ساتھ ساتھ وہ خون بھی جم جاتا ہے، اور جب اس گوشت کو استعمال کرتے ہیں اس کا ذائقہ بھی ٹھیک نہیں رہتا۔ اور جو اسلامی طریقہ ہے اس میں جانور کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، باقاعدہ یہ پروفڈ ہے، سائنٹیفک طریقے سے پروفڈ ہے کہ اتنی تکلیف نہیں ہوتی، ہیومین ہے، اخراجات کم ہوتے ہیں، گوشت کی کوالٹی بہترین ہوتی ہے، آسانی سے ہر جگہ کیا جا سکتا ہے، اور طبی لحاظ سے بھی میڈیکلی بھی یہ سب سے زیادہ بہترین طریقہ ہے۔ تو مدری چینل کے ناظرین، ارتھ از واٹ وی آل ہیو ان کامن، زمین پر تمام مخلوقات کا مسکن ہے، اور ہم نے زمین سے ان گنت نعمتیں حاصل کی، لیکن اس کی حفاظت ہم نے کیسے کرنی ہے؟ یاد رکھیے کسی مسئلے کا حل اسی وقت نکلتا ہے
جب مسئلے کو مسئلہ سمجھا جائے. You will get the solution when you will recognize a problem as a problem. آپ اسی وقت مسئلے کا حل نکالیں گے جب آپ اس مسئلے کو مسئلہ تو سمجھیں گے. دیکھیں انسان رسپونڈ تو کرتا ہے, انسان کے سامنے جب خطرہ ہے تو اس کے اندر ایک الرٹ میکنزم ہے. انسان آنکھیں جھپکتا ہے خطرے کو دیکھ کے, جمپ لگا کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے, ہاتھوں کو ایسے ایسے کرتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے کہ وہ خطرے کو وارڈ آف کرے. خطرہ ہے, مانیے خطرہ ہے. اور دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے, میں ڈسکس کرتا ہوں, آپ غور سے سنیے گا کہ اگر کوئی 1 میل پیدل چلے اور گاڑی اور بائک استعمال نہ کرے تو وہ 1 پاؤنڈ آلودگی سے آب و ہوا کو بچا لیتا ہے. اب دیکھیے گلی کے نکڑ پہ جانا ہے چائے کی پتی لینے کے لیے, بائک کو کک ماریں گے اور بائک پر جائیں گے. اب میرے بھائی پیدل چلے جائیے, پیدل جا کے وہ چیز خرید لیجئے, آپ کو پیدل چلنے کا کتنا فائدہ ہوگا. آج دل کی بیماریوں کے بڑھنے کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب سیڈنٹری لائف سٹائل بھی ہے, آرام طلب زندگی بھی ہے. تو آپ پیدل چلیے, پیدل چلنے کا آپ کو فائدہ ہوگا اور ایندھن بھی بچے گا. اور پھر کپڑے کا بیگ استعمال کیجیے. پرانے دور کے لوگ ہم دیکھتے تھے وہ سائیکل چلاتے تھے, ایک تو یہ بھی بہت زبردست ایکسرسائز ہے سائیکل چلانا, اور دوسرا سائیکل کے آگے کپڑے کا بیگ لٹکا ہوتا تھا. وہ کپڑے کا بیگ جب پھٹے گا, یعنی اس نے جتنا بھی اس میں سودا سلف آنا ہے, ایک اندازے کے مطابق ایک کپڑے کا بیگ جب پھٹتا ہے نا تو وہ 600 شاپر بچا چکا ہوتا ہے. ہر دفعہ جا کے جو آپ نے شاپر میں چیز لے کر آنی تھی وہ بیگ میں لے آئے آپ, تو 600 بیگز آپ نے بچا لیا, زمین کو آلودگی سے بچا لیا. اور پھر یہ جو برش کرتے وقت نلکا کھلا چھوڑ دیتے ہیں, یاد رکھیے ایک برش کرتے وقت جو نلکا آپ نے کھلا چھوڑا 10 لیٹر پانی آپ نے ضائع کر دیا, 10 لیٹر پانی. اور پانی is going to become one of the serious issues. پاکستان کے اندر سن 2025 تک یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ریزروز ہیں زمین کے نیچے, جو پانی کے ریزروز ہیں وہ بڑی تیزی سے کم ہو رہے ہیں, ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, اور ان کو ریپلینش نہیں کیا جا رہا, نئے ریزروز نہیں آ رہے. تو اگر اسی طرح پانی کا جاری رہا, دنیا کے کئی ملک تھے بہت زیادہ پانی استعمال کرتے تھے, بلکہ سنا ہے ہر گھر کے اندر سوئمنگ پولز تھے, لیکن آج وہاں پر بوتلوں کے اندر پانی ملتا ہے خرید کے. پانی کی اتنی قلت ہو گئی ہے. تو ٹرائی ٹو سیو واٹر, بہت بڑی نعمت ہے یہ. اور پھر کوڑا ہر جگہ نہ پھینکیں. آج 6 ارب ٹن کوڑا ایک سال میں سمندر کے اندر پھینک دیا جاتا ہے. دنیا کے اندر 500 ملین سے زیادہ گاڑیاں ہو چکی ہیں, 500 ملین سے زیادہ گاڑیاں ہو چکی ہیں. اور گاڑیاں جب چلتی ہیں تو اس میں سے دھواں نکلتا ہے. اگر کالا دھواں نہیں بھی نکل رہا ہوگا نا, جب گاڑی چلے گی اس کے اندر یہ پرابلمز آتی ہیں کہ دھواں مٹ ہوتا ہے, پیٹرول خرچ ہوتا ہے, دیگر چیزیں ہوتی ہیں. منع نہیں ہے, بلا شبہ گاڑی بہت بڑی ایک سہولت ہے, ہم بھی گاڑی پر ہی یہاں پر آئے جہاں پر ہم ساتھ ریکارڈ کر رہے ہیں, لیکن انڈیو گاڑی استعمال نہ کی جائے. یعنی اگر تو آپ پیدل چل سکتے ہیں پیدل چل لیں, اور اگر 6-7 افراد مل کر جا سکتے ہیں تو کم ایندھن استعمال کیا جائے. بوتل کا کین عام طور پہ جو استعمال کیا جاتا ہے, کاربونیٹڈ ڈرنکس صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. سوڈا کی جو بوتلیں ہوتی ہیں, کوئی سائنٹیفک تحقیق یہ پروو نہیں کرتی کہ اس کو پینے سے کھانا ہضم ہوتا ہے یا اس کا کوئی فائدہ ہے. ایک بھی فائدہ نہیں ہے. ایک 250 ml کی بوتل کے اندر 7 چمچ چینی ہوتی ہے, اتنی چینی ہوتی ہے. تو شوگر بڑھ رہی ہے اس وجہ سے, بیماری جو ڈائبٹیز کی ہے. لیکن اگر ایک کین جو بوتل کا استعمال کرتے ہیں, اگر اس کین کو آپ ری سائیکل کر لیں, یعنی اس کین کو دوبارہ سے استعمال میں لے آئیں, تو یوں سمجھ لیں آپ اتنی بجلی پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ 3 گھنٹے مزید مدنی چینل دیکھ لیں گے. یعنی وہ بجلی جو ایک کین کو پروکیور کرنے سے بچائیں گے آپ 3 گھنٹے ٹی وی مزید چلا سکتے ہیں. تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین, یہ کام آپ کریں جو آپ کو بتائے گئے ہیں, اور بھی بہت سی چیزیں آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائیں گی. ضرور اپنا حصہ ڈالیں, ضرور اپنے آپ کو پابند کریں, اپنے بچوں کو بھی اچھی عادت ڈالیں کہ کوڑا ہمیشہ کوڑے دان میں ڈالیں, کم سے کم انرجی پروکیور کریں. لیکن لیٹس ڈسکس the most important thing. See, I try oftenly to do these things, try to be economical. I try to use less plastic. We all take such sort of steps and decisions. But in the end, the important decisions, these important actions can only be taken by big businessmen, industrialists and influential people. ٹھیک ہے, میں نے اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کم پلاسٹک استعمال کریں گے, کم جو ہے وہ انرجی کنزیوم کریں گے, لیکن دراصل یہ فیصلے کرنے ہیں
بڑے انڈسٹریلسٹ نے جن کی انڈسٹری سے کالا دھواں نکل رہا ہے، یہ فیصلے کرنے ہیں ان افراد نے جن کی بات دنیا میں سنی جاتی ہے. ہمیں ان کو بتانا ہے کہ یہ خطرہ اس وقت موجود ہے، اور یہ ہماری زندگی کو، ہمارے بچوں کی زندگی کو، ہمارے بچوں کے بچوں کی زندگی کو یہ خطرہ ہے. اور جب ان کی فیکٹریوں سے، دیکھیں دنیا کا کوئی بھی قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ فیکٹری سے کالا دھواں نکلے. ٹریٹمنٹ پلانٹس ہوتے ہیں کہ اس دھوئیں کو ایک خاص انداز سے گزارا جائے تاکہ وہ مضر صحت نہ ہو. اس پانی کو جو تیزاب بن کے انڈسٹری سے نکل رہا ہے، اس کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹس موجود ہیں کہ اس پانی کو صاف کر کے سمندر میں یا دریا میں، جو بھی اس کا طریقہ ہے، وہ پھینکا جائے. اب یہ دنیا کی صحت، ظاہری بات ہے، وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ایوری بریتھ وی بریتھ، ایوری ماؤتھ فل وی بائٹ، ایک ایک چیز جو ہم کھاتے ہیں، ایک ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں، ایک ایک سانس جو ہم لیتے ہیں، یہ زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا اس پہ اثر ہوتا ہے. اگر بیز ختم ہو جائیں گی، شہد کی مکھیاں ختم ہو جائیں گی، ہم کھانا ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اگر آب و ہوا میں بڑی تبدیلی آ جائے گی تو فصلوں کے اگنے کے پیٹرن میں بھی تبدیلی آ جائے گی، اور پرندوں کے رہنے کے انداز میں بھی تبدیلی آ جائے گی، کیونکہ وہ اسی آب و ہوا میں، اسی درجہ حرارت میں عرصے سے رہ رہے ہیں. وہ کیسے کنٹینیو کر پائیں گے؟ تو حل کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات کسی نے لکھی کہ if you can't become the part of solution, try at least not to become part of problem. اگر آپ مسئلے کا حل نہیں بن سکتے تو کم از کم مسئلہ تو نہ بنے. حل بن جائے، نہیں حل بن سکتا تو مسئلہ تو نہ بنے. تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو ہمارا ایک فرض تھا، ایک ڈیوٹی تھی جو ہم نے اس زمین کے اوپر، ارتھ کے اوپر رہنے والی مخلوقات کے ساتھ کرنی تھی. معاشرے میں انسان رہتا ہے، معاشرے کی اخلاقیات کے حوالے سے اپنے جو فیلو بینگز ہیں، ہمارے دیگر جو افراد معاشرے میں رہتے ہیں، بینگ اے سٹیزن، ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے، اور اگر ہم دیہات میں رہتے ہیں تو وہاں پہ ایک اچھا فرد ہونے کے ناطے معاشرے کا ہم پہ بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جس کو ہم سیوک سینس کہتے ہیں. ان کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ جس طرح ہم نے کہا، کوڑا وہ ایسی جگہ پر نہیں پھینکنا چاہیے، گفتگو میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ دین اسلام ایک مکمل رہنمائی ہمیں فراہم کرتا ہے. حسد، چغلی اور رواداری، غیبت اور اس طرح کے محبت، یہ جو جتنے الفاظ ہیں، یہ صرف ڈکشنری میں لکھے ہوئے الفاظ نہیں ہے دین اسلام کے اندر، بلکہ یہ پوری کی پوری ایک اسکول آف تھاٹ ہے. سزا اور جزا کا ایک پورا نظام ہے، اور اگر ان چیزوں کو فالو نہیں کیا جائے گا تو آبویسلی دنیا میں رہنا تو بہت مشکل ہو جائے گا. چھوٹے بڑے کے ساتھ کیسے برتاؤ رکھا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. یہ جب بھی ملیں السلام علیکم کہیں، یہ ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے. پورا سیغہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے کسی پر سلامتی بھیجیں. ہارن جا بجا بجاتے جاتے ہیں. ڈرائیونگ کرتے ہوئے ریش نہ ہو، یعنی ڈرائیونگ کرتے ہوئے کسی کے حقوق کو پامال نہ کریں. جو ملکی قوانین ہوتے ہیں عام طور پہ ٹریفک کے حوالے سے، دیگر قوانین ہوتے ہیں، شریعت سے نہیں ٹکراتے، اس کے اوپر ہمارا عمل کرنا بہت ضروری ہے. جس طرح ابھی ہیلمٹ کی ایک مہم چلی ہوئی ہے، بہت سے شہروں کے اندر اس کو بہت طریقے سے نافذ کیا جا رہا ہے. آبویسلی آپ دیکھیے فرق تو پڑتا ہے. اگر آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، اور ہیلمٹ پہنا ہوا آپ نے، آپ کی زندگی کے اندر ایک دن آپ موٹر سائیکل سے گر گئے، ہیلمٹ آپ نے پہنا ہوا تھا، بس وہ دن گزر گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، عام دنوں کی طرح وہ دن گزر گیا. لیکن اگر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا اور اسی طرح آپ گرے تو شاید اس دن آپ کی زندگی ختم ہو جائے. 4 سیکنڈ بعد بھی ڈیتھس ہو جاتی ہیں. ہمارا تعلق ڈاکٹرز مجلس سے ہے، کیسز آتے رہتے ہیں. موٹر سائیکل سے گرنے کے بعد 4 سیکنڈ بعد بھی ڈیتھ رپورٹڈ ہے، 4 منٹ بعد بھی ہے، 4 گھنٹے بعد بھی ہے، کومے میں چلا گیا، برین ڈیتھ ہو گئی، 4 دن کے بعد بھی وینٹیلیٹر ہٹانا پڑا تو ڈیتھ ہو گئی. اب دیکھیے کتنا فرق پڑتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک حادثہ ہوا موٹر سائیکل پر. ایک جو فرد موٹر سائیکل پر بیٹھا تھا، وہ اس کا منہ نیچے لگا اور اس کا منہ سڑک کے ساتھ گھسٹتا ہوا چلا گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. جبکہ دوسرے کے سر پہ ایک خراش بھی نہیں آئی. کیوں؟ اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا. تو ٹرائی ٹو آبزرو دیز تھنگ. میں امیر اہل سنت اپنے شیخ طریقت کی یہ بات آپ کو بتاؤں، الحمدللہ یہ آپ کی شان ہے. آپ الحمدللہ ہمیں یہ تربیت فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا ہیلمٹ ضرور پہنا جائے، ملکی قانون بھی ہے، آپ کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے، آپ کی زندگی کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے. تو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کیجئے. اور یہ جو میں نے آپ کو ٹریفک ایکسیڈنٹس کا بتایا، 15 سے 29 سال کے افراد میں روڈ ٹریفک انجریز یہ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ بتائی جاتی ہے WHO کی
ایک رپورٹ کے مطابق۔ تو اسی طرح جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ ہم ایک ایسے انسان بنیں کہ اسکول میں، آفس میں، گھر میں، محلے میں، کاروبار میں، جہاں بھی ہم رہ رہے ہیں، ہم سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، ہماری ذات ایک میگنٹ ہو اور ہماری ذات سے دین اسلام کی تبلیغ ہو، لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ دیکھو مسلمان ایسا ہوتا ہے، ہماری ذات سے وہ ہیبٹس، وہ ایٹیچیوڈس ظاہر ہوں، ڈپکٹ ہو، ڈسپلے ہوں، جو کہ ایک شاہکار مسلمان کے اندر ہو سکتے ہیں۔ غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، اور ہر ایک کے ساتھ سینسٹیو ایک رویہ رکھیں، اور بالخصوص اس کے لیے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو اچھا ماحول ہے اس چیز کو ڈرائیو کرتا ہے، اچھی سوچ ہوتی ہے وہ ہمیں اس چیز کی طرف لے کر جاتی ہے۔ In life you will realize that there is a purpose for every person you meet. Some will teach you and some will bring out the best from you. آپ نوٹ کرتے ہیں زندگی میں آپ جس بھی انسان سے ملتے ہیں، ملنے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو سکھا جاتا ہے، کوئی آپ کو تنگ کر کے جاتا ہے، کوئی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، کوئی آپ کو نفع دیتا ہے، لیکن ایک ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو آپ کے اندر سے آپ کا بہترین ورژن باہر نکالتا ہے، آپ کے اندر سے آپ کا بہترین جو ہوتا ہے اس کو باہر نکالتا ہے، آپ کے سامنے شیشہ بن جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا بہترین کیا ہے۔ اور زندگی میں ایسے لوگ جب آپ کو ملیں، یہ بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے، بہت بڑا سبق دے جاتے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے یہی امیر علیہ سنت ایفیکٹ ہم دیکھتے ہیں۔ میں اس کو کہتا ہوں امیر علیہ سنت ایفیکٹ۔ آج اب دیکھیے، نشے میں دھت تھا، گھر والوں نے نکال دیا تھا، محلے دار شکل دیکھنے کے روا نہیں تھے، رشتہ دار سلام تک نہیں کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے یہ نشے کی ایڈکشن چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا مشکل علاج ہے اس کا، کئی سال بھی چل سکتا ہے، نشہ نہیں چھوٹتا، لیکن کیسا کرم ہے، کیسی شان ہے کہ وہی نشے والا انسان جب کسی طریقے سے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں آتا ہے، امیر علیہ سنت کی چہرے کی زیارت کرتا ہے، ملفوظات سنتا ہے، اس کی ذات سے یہ عادت نکل جاتی ہے۔ وہ لوگ جو پہلے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، نفرت کر رہے تھے، اب اسی سے دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں، مسجد کا امام بنا ہوتا ہے وہ۔ دیکھیے کتنی ٹرانسفارمیشن ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم نے یہی سیکھا ہے، ہمارے امیر علیہ سنت نے ہمیں سکھایا کہ یور مائنڈ از ناٹ اے ڈسٹ بن ٹو پٹ ہیٹریڈ، ڈسگسٹ، کنٹمپٹ، کورس مینس، بٹ اٹس اے ٹریجر چیسٹ ٹو کیپ لو، کیئر، رسپیکٹ اینڈ پیٹی۔ تمہارا دماغ کوئی کوڑا رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کچرا کنڈی نہیں ہے کہ اس میں یہ غیبت چغلی ڈال کے رکھو، بلکہ یہ تو ایک خزانہ رکھنے کی جگہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کے لیے رواداری کا جذبہ رکھو، محبت کا جذبہ رکھو۔ کیسے کیسے نعرے امیر علیہ سنت نے ہمیں سکھائے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، محبتوں کے چور، چغل خور، بچہ یہ نعرے لگاتا ہے۔ دیکھو امپریشنیبل مائنڈ ہے اس کا بھی، کچا دماغ ہوتا ہے بچے کا، بڑھ رہا ہوتا ہے، 21 سال کی عمر تک دماغ بڑھتا رہتا ہے، پری فرنٹل کارٹیکس جو ہوتی ہے، اس بچے کے دماغ میں جب یہ بیٹھ جائے گا کہ جی غیبت جو ہے وہ غلط چیز ہے، محبتوں کے چور چغل خور ہے، اس کی زندگی کیسی گزرے گی، پورے معاشرے کے لیے اثاثہ بن جائے گا وہ۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی چینل دیکھیے، اپنے بچوں کو دکھائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تربیت ہوگی، آپ کے بچوں کی تربیت ہوگی، اچھا ذہن ملے گا، آگے سے آگے بڑھ کر دین اسلام کا کام کرنے کا ذہن ملے گا، اچھے شہری آپ بنیں گے، اچھے محلے دار آپ بن جائیں گے، اچھے کولیگ آپ بن جائیں گے، اچھے والد آپ بن جائیں گے۔ اسلامی بہنیں، دعوت اسلامی کی پوری مجلس ہے اسلامی بہنوں کے مدنی کام کی، اس سے وابستہ ہو جائیں، ان کو بھی کاموں، مدنی کاموں کی اپرچونٹیز ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارا پورا معاشرہ وہ اس مدنی مہک سے چمگانا شروع ہو جائے گا، اور یہ مہک ہر جگہ پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔